السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام سوالوں کو خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں اور دوست احباب کو بھی ضرور سنائیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کسی مسئلے کے بارے میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنے مقامی علماء کرام سے پوچھ کر صحیح بات پر عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک عزیز نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا جماعت کھڑی ہوتے وقت جو اقامت کہی جاتی ہے وہ بالکل امام صاحب کے پیچھے ہی اور پہلی ہی صف میں کہی جانی ضروری ہے، یا پھر صف کے کسی بھی حصے میں سے، یا پھر امام صاحب کے پیچھے نہ کھڑے رہتے ہوئے لیفٹ یا رائٹ سائڈ میں کھڑے رہ کر بھی تکبیر کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت دائیں بائیں چہرہ پھیرنا اقامت میں ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، امام صاحب کے پیچھے جس وقت تکبیر کہی جا رہی ہو، بہتر تو یہ ہے کہ جو تکبیر کہنے والا یعنی اقامت جو کہنے والا ہے وہ امام صاحب کے بالکل پیچھے پہلی والی صف میں کھڑا ہو۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب کا وضو فاسد ہو جاتا ہے یا پھر نماز میں کسی طرح کا خلل پیدا ہوتا ہے تو یہ پیچھے والا شخص امام کی نیابت کر سکے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے سے تکبیر کہی جائے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے، کسی صورت میں جو اقامت کہنے والا تھا وہ دوسری صف میں ہے یا پھر مسجد کے کسی اور جگہ میں ہے اور کسی حصے میں ہے، امام صاحب کے پیچھے نہیں ہے، تب بھی اقامت کہنا بہرحال جائز اور درست ہو جائے گا۔ رہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں دائیں بائیں اپنے چہرے کو گھمانا ضروری ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں دیکھیں کہ دائیں بائیں چہرہ اس وقت تو گھمائے جب کہ مسجد بڑی ہو، اور اگر مسجد چھوٹی ہے تو پھر دائیں بائیں چہرے کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا جمعہ کے خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس اذان کا جواب بھی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس اذان کا جواب صرف اور صرف دل میں دینا جائز ہے، زبان سے دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا بھی آپ اپنے دل میں پڑھ سکتے ہیں، زبان سے آپ کو اذان کے بعد کی دعا نہیں پڑھنی ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ بہت سارے عقائد ہیں جن پر اسلام کی بیس ہے، جن میں سب سے پہلے توحید ہے، رسالت ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اسی طرح اچھی بری تقدیر، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ اگلا سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے، کہتی یہ ہے کہ کیا موبائل میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہی ہو، بنا وضو کے بھی آپ موبائل میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال کرتی ہے کہ کیا موبائل سے قرآن پڑھنے کے لیے وضو بنانا ضروری ہے؟ جی وضو بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ اسکرین پر جو موبائل نظر آ رہا ہے، اسکرین پر جو قرآن کریم کی جو آیتیں نظر آ رہی ہیں، ان آیتوں کو آپ اپنے ناپاک ہاتھوں سے ٹچ نہیں کر سکتے۔ سائیڈ والا حصہ ہے، سائیڈ والے حصے کو آپ پکڑ سکتے ہیں۔ بہرحال جو قرآن کریم کی آیتیں اسکرین پر ظاہر ہوتی ہے اس کو چھونا بنا وضو جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال صاحب نے کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، پہلے ہم روزہ رکھتے تھے تو روزے کی حالت میں ہم غسل اور وضو کرتے وقت احتیاط نہیں کرتے تھے، یعنی ناک اور منہ میں پانی ڈالتے وقت بہت سارا پانی ہمارے حلق کے نیچے اتر جاتا تھا جس کی ہم کیئر نہیں کرتے تھے۔ کئی دفعہ ہمارے حلق میں پانی اترنے کی وجہ سے اب کیا ہوگا؟ ہمارے ان روزوں کا حکم کیا ہے؟ ان روزوں کو قضا کرنا ضروری ہے یا پھر ہمارے وہ روزے صحیح ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا۔ اب آپ نے غسل یا پھر وضو کے دوران آپ کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، اور یاد ہوتے ہوئے آپ نے غلطی سے یا پھر جان بوجھ کر پانی حلق کے نیچے اتار لیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب ان تمام روزوں کی کاؤنٹنگ آپ کو کر لینی ہے۔ مان لیجئے آپ نے 5 سالوں کے روزے اس طرح ادا کیے ہیں
اور ہر سال آپ نے 10 سے 12 روزے اس طرح ادا کیے ہیں کہ غسل کرتے ہوئے آپ کا پانی منہ کا پانی آپ کے حلق کے نیچے اتر گیا ہے تو ان تمام روزوں کی کاؤنٹنگ کر لیں اور ان تمام روزوں کی قضا ادا کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ اگلا سوال پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اذان کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے اس سلسلے میں بخاری شریف کے اندر ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس دعا کو پڑھ لیا کریں اور امید رکھیں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست اور اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔